بات نہیں کر I'm sure you are. اور میں یہ تمام آپ کو بجٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کے 80% ریسورسز پاکستان کے 5 شہر کھا جاتے ہیں. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور. کھانے سے مراد ہے یہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کھا لیتے ہیں یا وہاں کے ڈیولپمنٹ کھا جاتی ہے. آپ کے پورے ملک جو ہے وہ 20% ریسورسز پہ چل رہا ہے, جس کے خلاف میں نے 2 سال پہلے آواز اٹھائی. اب ہر طرف اس کے اوپر ایک, لیکن وڈیرے جاگیردار جو کہ جن کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ انگریز انہیں جاگیریں دے گئے اینڈ دے وانٹ بگر کنٹرول, مور آف مور. وہ جو ہے وہ ہر حکومت کے اندر اسی کے, ایون ہمارا کوئی نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے اٹھے تو جا کے رکے کدھر, رائے ونڈ کے محل کے اندر. مطلب وہ کلچر جو ہے ہمارا فیوڈل ڈومینیٹڈ, فیوڈل مائنڈ سیٹ کلچر جو ہے وہ ہمارے کسی لیڈر کو چین ہی نہیں دینے دیتا. تو بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ ایک بلڈ اپ, اور اس کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ, آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. اچھا سر, ایک چیز اور, آئی ایمپتھائز ود دا فیکٹ کہ آئی ٹوٹلی اگری. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جتنی ڈویژنز ہیں اس کے صوبے بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو دیکھیں, آپ کو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی خرچہ, ہاں ایک بڑا اس کا کیا خرچہ ہے؟ خرچہ مجھے بتاؤ. خرچہ جو ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر اور پر کیپٹا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر پنجاب کے اندر آپ کے 12 کروڑ آبادی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پنجاب ایک صوبہ ہے تو پر کیپٹا انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی. آپ نے 5 سیکٹری ایجوکیشن رکھے ہوئے ہیں, آپ نے جتنا بھی پنجاب کے اندر سٹاف رکھا ہوا ہے وہ 5 times more expenditure spend کرتا ہے because of a bigger province. آپ کی ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ جی وزیر اعلیٰ ہوں گے اور وہ گورنر ہوں گے, ان کے خرچے ہوں گے, تو وہ خرچے کون سا وزیر اعلیٰ کے ایک وزٹ کے اوپر پنجاب کے اگر پورے میں اس نے وزٹ کرنا ہو 5 وزیر اعلیٰ کے برابر خرچہ ہو جائے گا, کیونکہ ہی از کمیوٹنگ اینڈ گوئنگ ان دیئر. اور پھر ہر سٹرکچر جو آپ پیرل پنجاب میں جناب ایک سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن, ایک سیکٹری لٹریسی, ایک سیکٹری ہائر ایجوکیشن, ایک سیکٹری مڈل ایجوکیشن, ایک سیکٹری لوور ایجوکیشن. 5 آپ نے سیکٹری بنا دیے, ان کے پیرلل سٹرکچرز چل رہے ہیں. اگر آپ کا چھوٹا پروونس ہوگا تو ایک سیکٹری ہوگا. تو ان کی آپ نئے ڈویژن بناتے ہیں, نئے ڈسٹرکٹ بناتے ہیں, آپ نئے صوبے کیوں نہیں بناتے؟ چونکہ اگر پنجاب ایک بڑا صوبہ ہوتا ہے تو 2 یا 3 فیملیز ہیں جنہوں نے چوری کا مال اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی حکومت کو رن کرنے کے لیے باقی سب چوروں کو اپنے ساتھ سر ایک چیز اور بتائیں کہ یہ جو ابھی ہمارا کرنٹ پولیٹیکل نظام ہے جس کو ہم سو کالڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں, ان ریالٹی اینڈ ان پریکٹس وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے جو اس وقت چیزیں جس طریقے سے ہیں, whereas the president is not directly elected. تو کیا آپ کے خیال میں اگر پاکستان میں بھی جیسے انڈونیشیا میں ہے, افغانستان میں, امریکہ میں, if we have a presidential form of government along with یہ جو آپ نے بات کی کہ expansion of provinces, would that not further reduce the influence of feudal, کیونکہ اس میں پھر آپ جیسے آدمی کو بھی موقع ملے گا. میں اس میں ایک بات عرض کروں کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے it's not presidential system, it's basically feudal system. کیونکہ جتنے بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں سے 60-70% کانسٹیچوئنسیز جو ہیں بڑی بڑی کانسٹیچوئنسیز ہیں, اور وہ برٹن کی پاپولیشن جو ہے دیٹ از ہاف دی پاپولیشن آف پنجاب, اور وہاں پہ میرے خیال 500 پارلیمنٹیرینس ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کے. ہمارے کے اندر ٹوٹل 600 بڑی مطلب ٹوٹل 300 ٹھیک ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کے جو فیوڈلز ہیں اگر آپ ان کو ڈی پاور نہیں کرتے بائی اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اور اس کی موجودگی میں آپ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں لے آتے ہیں, تو پھر اس میں ٹاپ پہ آنے کے لیے آپ کو ایک سب سے بڑا وڈیرا ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ نیچے اس پنجاب کے اندر میں آپ کو بالکل نام میں نہیں لینا پسند کرتا ہوں, کہتے ہیں جی تو وہ کیوں آئے گا, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے جی. پیسے اس کے پاس ہیں جس نے لندن میں پراپرٹی خرید لی ہے, پیسے اس کے پاس ہیں جس نے اسپین میں اور جرمنی میں پراپرٹی خرید لی ہے, پیسے اس کے پاس ہیں جس نے 10 15 20 سال جس کے خاندان نے ملک کی ایسی تیسی پھیر دی ہے, اس کے غریبوں کو, اس کے بچوں کو ان پڑھ کر دیا ہے, اس ملک کو لوٹ لیا ہے. ہر چیف منسٹر جو پنجاب میں بیٹھتا ہے اس کے بیٹے کا پراپرٹی کا بزنس ہوتا ہے لاہور میں, اور وہ پراپرٹی خریدتا ہے, پھر اس پہ رنگ روڈ بنواتا ہے, پھر اس پہ رائے ونڈ روڈ بنواتا ہے, پھر اس پہ قصور روڈ بنواتا ہے, اپنی پراپرٹی 1 لاکھ کی جو ہے 1 کروڑ کی کراتا ہے, پھر پورے پنجاب کو جوتیاں اور ڈنڈے مار کے کہتا ہے لاہور میں آؤ, لیکن لاہور میں رنگ روڈ تو بناؤں گا, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بناؤں گا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے آپ جس ملک کو چلا رہے ہیں اس میں اگر آپ جب تک اس فیوڈل اسٹرانگ ہولڈ کو توڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنائیں گے, جس کے اندر کے اگر ایک اپ سیٹ لگ گیا پورے ملک, اس وقت ایک اپ سیٹ بھی نہیں لگ سکتا, اگر ایک چھوٹے سے ایک ڈویژن کے پروونس میں ایک اپ سیٹ لگ گیا اور وہاں کوئی فیوڈل کے بجائے وہ ریئل مڈل کلاس آرڈنری پبلک ریپرزینٹیٹیو آنیسٹ ریپرزینٹیٹیو آ گیا, تو باقی تمام کے تمام بیٹھے ہوئے فیوڈلز کو دن کو بھی تارے نظر آئیں گے. ہر کوئی کہے گا وہاں کیا ہو رہا ہے, چور تم کیا کر رہے ہو. اس چیز ابھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی ہو ہی نہیں, ڈیلیور کوئی کرے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا سب بھی لوگ حمام میں ہیں. ہاں ایک سے. تو ایسے پرسپیکٹو میں ہمیں سرٹن مووز جو ہیں, میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو نیشنل سین سے وڈرا کر کے بہاولپور تک لمٹ کیا, ایک موومنٹ کھڑی کی. آج ماشاءاللہ ہر طرف اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. میں نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ یہاں کچھ نہیں ہے, یہاں سے کچھ نہیں نکل سکتا, آپ کو بیس میں سے کچھ نکالنا پڑے. سر عوام کے لیے پھر کیا میسج ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں ایشوز ہیں یہ ان اے وے دے ساؤنڈ لانگ ٹرم کہ وہ صوبہ بنے گا. اصل میں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئک سولوشنز بھی چاہیے پہ بالکل سرسوں چاہتے ہیں. سر کیونکہ اتنا ویٹ بھی تو کر رہے ہیں نا, 60 ایئرز وی بین ویٹنگ فار سم تھنگ. ہم 60 ایئرز ہم نے اسی طرح گزارے ہیں. وی وانٹ ٹو اسپینڈ another 60 ایئرز ان سیم وے کہ جی آپ بس نائٹ سولوشن کہ جی رات کو تو مارشل لا ہی لگ سکتا ہے. اگر آپ کو تبدیلی چاہتے ہیں, کوئی بیسک تبدیلی چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک پڑھے لکھے انسان اور ایک پڑھی لکھی قوم کی طرح ایک پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. اور مسلمانوں کا تو سب سے بڑا ثانیہ ہی ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کہ یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی یہ ایموشنلی چارجڈ ہے, اور وہ کسی چیز کو ریئلسٹک اس چیزوں پہ, مطلب ہمارے ہاں تو جیسے وہ جرنلزم میں آپ کے ہاں کہتے تھے نا, وہ یار بندے کو کتے نے کاٹ لیا خبر نہیں ہے, کتے نے بندے کو کاٹ لیا تو خبر ہے. تو اب روز بندہ ہی کتے کو کاٹے تو خبر بنے. تو اب مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی خبریں اور اس قسم کی سوچ کے ساتھ ہم نے 60 سال ضائع کیے ہیں. اب جو ہے پبلک کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہونا چاہیے ان کے خلاف ڈائریکٹلی, جو ان کے مجرم ہیں. اس میں وہ ڈائیورجنس لاتے ہیں, اس غصے کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے انٹو سم پازیٹیو ایکشنز. اور اس کے لیے میں نے تو بہت ایک کیلکولیٹڈ اور ایک سائنٹیفک وے میں چھوٹے چھوٹے ایکٹس کے طور پہ ایک کام کو شروع کیا. کہیں تو بریک کرنا ہے نا اس ہیجمنی کو, اس کولیشن کو جو ایکسپلائٹرز نے بنائی ہوئی ہے. ہر خاندان میں ایک فیملی کا ممبر بھی ہے, ہر فیملی کا ممبر ایک پارٹی میں موجود ہے, ہر جگہ پہ سب پورے ہیں. تو کچھ جو پارٹی میں نہیں ہے وہ آرمی میں ہے, مطلب وہ کہیں نہ کہیں سے کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے, اور انہوں نے اپنے اسٹرانگ ہولڈ بنائے ہیں اس کے اگینسٹ. اور اب جو پریشانی تھوڑی سی ان کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پہلے دنیا